پاکستان آج ہے ہمارا جی کشمیر ڈے اسپیشل، ایک ایسا کاز جو ہر پاکستانی کے دل کے بہت ہی قریب ہے، اور گزشتہ 2-2.5 سالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت ہی واضح پیش رفت ہوئی ہے۔ پاکستان نے نہ صرف اس کو کارنر سٹون بتایا ہے، بلکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح کے واقعات اور حالات گھٹے ہیں اس میں بڑا اہم یہ ہو گیا ہے کہ جو جتنا نیگیٹو پروپیگنڈا تھا بھارت کی طرف سے، اس کو بڑے زوردار انداز میں، بڑے مضبوط انداز میں اس کو ریجیکٹ کیا گیا ہے۔ اچھا جی، اسی حوالے سے اب ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں جناب مسعود خان صاحب، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں آزاد جموں اینڈ کشمیر کے۔ السلام علیکم اینڈ تھینک یو فار جوائننگ می آن کشمیر ڈے۔ مسعود صاحب، یہ جو 2-2.5 سال اس میں پاکستان نے ابھر کر بڑے پرزور انداز میں کشمیر کاز کو دنیا کے سامنے رکھا ہے، یہ مودی سرکار کے لیے، بھارت کے لیے ایک ڈپلومیٹک ڈیفیٹ بھی رہی ہے، کیونکہ وہ جتنی باتیں آج تک کرتے آئے تھے شاید پاکستان نے اس کو اتنے مضبوط اوفینس کے ساتھ کبھی، ڈپلومیٹک اوفینس کے ساتھ کبھی اس کی تردید نہیں کی تھی۔ اس وقت ان 2.5 سالوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اسپیشلی فار دا کاز آف کشمیر؟ سدرا اقبال صاحبہ، آپ سے میں گفتگو کر کے خوشی محسوس کر رہا ہوں، اور آپ نے بہت آج کے دن کی مناسبت سے موضوع سوالات اٹھائے ہیں۔ بھارت، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ٹوٹ پھوٹ رہا ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ صرف یہ جو ہے کسانوں کا احتجاج نہیں ہے، بلکہ یہ کہ پورے کے پورے ہندوستان میں ایک خلفشار ہے، اور جو نریندر مودی اور بی جے پی کی جو انتہا پسند پالیسیاں ہیں ان کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کو نہ بھولیے گا، یعنی 1 سال پہلے جو ہے شاہین باغ، وہاں بڑے بڑے احتجاج ہوئے، جس طریقے سے آج پورے کے پورے دلی میں انہوں نے جو ہے، دلی کے گرد و نواح میں انہوں نے انٹرنیٹ بند کیا ہوا ہے۔ گزشتہ برس بھی انہوں نے بند کیا تھا، گزشتہ برس بھی انہوں نے جو ہے مسلمانوں کو بے دردی سے مارا تھا، اس مرتبہ بھی انہوں نے کسان تحریک کو کچلنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن جو سب سے بڑا جرم ہندوستان کر رہا ہے وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں کر رہا ہے، جہاں اس نے 9 لاکھ فوج اتاری ہے، وہاں پورے کے پورے علاقے کو محاصرے میں لیا ہوا ہے، اور نوجوانوں کو، شہریوں کو قتل کر رہا ہے۔ باہر سے لوگ جو ہے 20 لاکھ کے قریب لوگ آباد کر دیے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ وطن ان کا وطن ہے۔ یہ دیکھیے 5 اگست 2019 سے ہندوستان نے جو اقدامات کیے ہیں ان کو میں ایک قسم کا سلو موونگ ہولوکاسٹ کہوں گا۔ میں کہوں گا کہ وہاں نسل کشی ہو رہی ہے، اور اس وقت جس چیز کو ہمیں سب سے زیادہ زیر بحث لانا چاہیے وہ جو باہر سے ہندو علاقے آباد کیے جا رہے ہیں۔ میں نے جیسے کہ پہلے کہا کہ 20 لاکھ کے قریب ہندو جو پچھلے 6 مہینوں میں غیر قانونی طور پر کشمیریوں کی سرزمین پر آباد کیے گئے ہیں، اور ہندوستان کی جو بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما ہیں، حکمران جماعت کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس تعداد کو 50 سے 60 لاکھ تک بڑھائیں گے، کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کر دیں گے، اور یہ جو مسلمان ریاست تھی اس کو ایک ہندو ریاست میں تبدیل کر دیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کئی اور مظالم ہوئے ہیں، مثال کے طور پر انٹرنیٹ کے اوپر پابندی لگی ہے، اور وہ تو سارے کے سارے ہندوستان میں لگ رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں جو سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ اہل جموں کشمیر، اہل مقبوضہ کشمیر سے ان کا وطن چھینا جا رہا ہے، ان کا مادر وطن چھینا جا رہا ہے، اس کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے میں پاکستانی قوم اور آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں، اور دنیا بھر میں جتنے پاکستانی اور کشمیری ہیں اور ان کے جتنے دوست اور حلیف ہیں، ان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ یوں سمجھے کہ کشمیر میں آگ لگی ہوئی ہے، اور ہمارے اوپر فرض یہ عائد ہوتا ہے کہ اس آگ کو بجھانے کے لیے منصوبہ بندی کریں، کیونکہ کشمیر جو ہے آپ کے ہاتھوں سے پھسل رہا ہے۔ دوسرے آپ نے ذکر کیا آرٹیکل 370 کا۔ آرٹیکل 370 جو ہے ایک آئینی ڈھکوسلا تھا۔ ہندوستان نے کشمیریوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے یہ 370 جو ہے یہ پہلے قائم کیا تھا، اور یہ ان کو طفل تسلی دی کہ جناب آپ کی آٹونومی برقرار ہے، آپ ایک الگ ریاست ہیں، آپ کا ایک جھنڈا ہے، آپ کا ایک آئین ہے، ایک اسمبلی ہے۔ لیکن یہ سارے اختیارات 1948 سے لے کر 2019 تک ہندوستان نے، ہندوستانی حکمرانوں نے، تمام جو پہلے کی حکومتیں نہیں تھی، انہوں نے آہستہ آہستہ۔ اچھا، یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اوور آل آئین کو بھی دیکھتے ہیں اور آرٹیکل 3 جو اہمیت ہے، یعنی اس کو ختم کرنا تو ایک مزید ظلم تھا، لیکن اس سے پہلے بھی اگر دیکھا جائے تو وہ بھی آپ نے کہا کہ ایک ڈھکوسلا تھا۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، آپ نے جیسے خود واضح کیا مسعود صاحب کہ
ایک طرح سے فوجی چھاونی بنی ہے آزاد یعنی جموں اینڈ کشمیر جو کہ انڈین آکیوپائڈ ہے، لیکن اب تو یہ آگ دلی تک پہنچ گئی ہے۔ شاہین باغ کے آپ نے پروٹیسٹ کا ذکر کیا تو اس کو ایک طرح سے ملک دشمن عناصر کہہ دیا گیا، مسلمانوں کو ایک ٹربل میکر کے طور پہ انہوں نے برانڈ کر دیا، تو اس پہ اتنا عالمی احتجاج یا بھارتیوں کی سپورٹ بھی نہیں آئی۔ اس وقت جس مشکل کا سامنا ہے مودی سرکار کو اور بھارت کو، اس میں تو نظر یہ آ رہا ہے کہ اپوزیشنز بھی آواز ملا رہی ہے کسانوں کے احتجاج کے ساتھ۔ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پورے کا پورا ہندوستان جیسے کہ آپ نے خود کہا آہستہ آہستہ فوجی چھاونی میں تبدیل ہو رہا ہے، لیکن جو فوج کا سب سے زیادہ جو کانسنٹریشن ہے وہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں ہے۔ 9 لاکھ فوجی وہاں موجود ہیں اور وہ کشمیریوں کو قتل کر رہے ہیں، ان سے ان کی زمین چھین رہے ہیں، ان کے بات کیا جا رہا ہے۔ آپ نے یہ پوچھا کہ حریت رہنما جو ہیں ہمارے، وہ اس صورتحال کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یا ان کا کیا نقطہ نظر ہے۔ جو بدقسمتی یہ ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے زمانے کا، کہ جو سارے کے سارے حریت رہنما ہیں بیشتر جو ہے وہ محبوس ہیں، یا تو اپنے گھروں میں محبوس ہیں، نظر بند کیے ہوئے ہیں، یا وہ جیلوں میں ہیں۔ مثلا جو تہاڑ جیل ہے، جو بدنام زمانہ جیل ہے دلی میں، اس میں آسیہ اندرابی، ان کی 2 ساتھی خواتین، اس کے بعد جو یاسین ملک صاحب، شبیر شاہ صاحب، مسرت عالم بھاٹ صاحب، اشرف صحرائی صاحب، یہ سب جیلوں میں مقید ہے۔ اور جو سید علی گیلانی صاحب، وہ اپنے گھر میں نظر بند ہیں۔ جی اسی طریقے سے میر وائز عمر فاروق صاحب۔ تو آج کے دن جب ہم اظہار یکجہتی کشمیر کر رہے ہیں، سب سے پہلے اور سب سے بلند آواز میں یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ ان سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ بالکل، انہوں نے کوئی اسلحہ نہیں اٹھایا، انہوں نے کسی قسم کی جو ہے ملیٹنسی جسے وہ کہتے ہیں مزاحمت کی پشت پناہی نہیں کی۔ وہ تو ایک جمہوری عمل کو آگے بڑھا رہے ہیں، ان کی ایک جمہوری جدوجہد ہے، تو ان کو آزاد کیا جائے، کیونکہ ان کے اوپر جو قوانین نافذ کیے گئے یا جن قوانین کے تحت انہیں گرفتار کیا گیا ہے یا محبوس کیا گیا ہے، وہ قانون خود غیر قانونی ہیں، لا لیس لاز ہیں۔ تو اس میں مثال کے طور پر کہ پی ایس اے کے تحت لوگوں کو جو ہے گرفتار کیا ہوا ہے، 2 سال بہت بہت شکریہ مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے